خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے، نہ اداس ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں، بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے۔ اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین تسلی ہیں، بہترین تھپکی ہیں۔ خود کو خود ہی سنبھالیں، ورنہ لوگوں کو تو موقع چاہیے ٹوٹے ہوئے کو اور توڑنے کا۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کڑوا ہے مگر سچ ہے۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر تو دیکھیں، لوگ آپ کا نام بھی بھول جائیں گے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ کبھی سجدے، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہ ہے تمہیں وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی کے جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اس طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم
کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔